بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 1 نومبر اور جمعے کی صبح ہے اور نومبر کے آغاز کے ساتھ ہی اگرچہ یہ ستمبر میں اکثر کہا جاتا تھا کہ ستمبر جو ہے وہ ستمگر ثابت ہوگا، لیکن یہ نومبر کا مہینہ آج چڑھتے ہی 5 ایسی خبریں یا 5 ایسے واقعات ہیں یا 5 ایسے زمینی حقائق ہیں جن کی بنیاد کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت تک جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی 5 طاقتور ترین شخصیات بیرون ملک منتقل ہو چکی ہیں اور کچھ لائن کے اندر کھڑے ہیں۔ وہ اگلے 10 سے 15 دنوں کے اندر کچھ اہم میٹنگز ہونی ہیں، کچھ اہم فیصلے ہونے ہیں، ان کے تناظر میں پھر کچھ فیصلہ کریں گے جتنے لوگ لائن بنا کر باہر جا رہے ہیں کہ انہوں نے وطن واپس نومبر میں آنا ہے، دسمبر میں آنا ہے، یا کچھ مہینے یا کچھ سال مزید انہوں نے بیرون ملک جو ہے وہ صبر سے تحمل سے جو ہے کہ وہ وہاں پہ قیام کرنا ہے۔ یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، کچھ آپ سے شیئر کریں گے، اور ان ڈیولپمنٹ کا سارا معاملہ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے گزشتہ روز سے ہی یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھی، اگرچہ جب سے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے منصب سنبھالا ہے اور جسٹس منصور علی شاہ نے اور جسٹس منیب اختر نے استعفیٰ نہیں دیا، اور ان کے ساتھ ساتھ جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس شاہد وحید، اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعض ججز، اور اسلام آباد کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ وہ پشاور اور سندھ اور پنجاب کے ہائی کورٹ کے ججز کے استعفوں کی ایک لائن کی توقع کی جا رہی تھی حکومتی حلقوں کی جانب سے، اور ان حلقوں کی جانب سے بھی جنہوں نے یہ 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ تیار کیا تھا، اور مسودہ تیار کرتے ہوئے انہوں نے اعلیٰ حکام کو اپنے یہ رپورٹ دی تھی کہ جناب دیکھیں جناب، یہ ترمیم آتے ہی استعفوں کی لائن لگے گی، اور ان سب جو درد سر بنے ہوئے ہیں یہ جج ہمارے لیے، یہ سب کے سب خود گھر چلے جائیں گے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ سب کے سب جج جو ہیں کہ وہ متحد ہو چکے ہیں، اور صرف یہ ہائی کورٹس کے اندر نہیں ہے، یہ لوور کورٹس کے اندر نہیں ہے، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی جن پہ تکیہ تھا، وہ کیا کہا جاتا ہے کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ تو جن گھوڑوں اور موروں کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا قاضی صاحب کی وساطت سے، جو پیچھے اصل حکمران ہیں، انہوں نے اب وہ جو گھوڑے اور مورے تھے انہوں نے سنا ہے کہ نئے چیف جسٹس صاحب کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم یہ جو بیرونی مداخلت ہے، جو انکروچمنٹ کی جا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، بینچز کی تشکیل کا معاملہ ہو یا ججز کی تقرریوں کا معاملہ ہو یا ججز کی ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے جو ہے کہ یہ جو ان کی تقرریاں ہوتی ہیں ان معاملات کے اندر، جس انداز کے اندر یہ ایگزیکٹو نے اور مکننہ نے جو ہے مداخلت کی ہے، اس سارے معاملے کے اوپر ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اگر یہ معاملہ اس طرح سے ہے اور یہ تمام کے تمام ججز جو ہیں کہ وہ یہ بیرونی مداخلت جو ہے، یہ گھس بیٹھیے جو ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں جو بینچز بنائیں گے اور جو بینچز توڑیں گے اور جو بینچ فیصلہ کریں گے کہ میرا کیس کون سنے گا اور آپ کا کیس کون جج سنے گا اور کون نہیں سنے گا، یہ سارے کے سارے اگر جج اس پہ جو ہیں کہ متفق ہو چکے ہیں، اور اس فیصلے کے بعد جو ہے کہ اب یہ حکومتی حلقوں میں بڑا واضح پیغام جا چکا ہے کہ اگر یہ 5 ججز سپریم کورٹ کے ایک طرف ہیں اور جو اپوزیشن کے 2 ممبر جو پارلیمان سے شبلی فراز اور عمر ایوب ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو 7 ووٹ تو یہ ہو چکے۔ اب یہ 6 ووٹ جن میں 4 پی ایم ایل این سے تعلق رکھنے والے ہیں، وزیر قانون، اٹارنی جنرل اور عرفان صدیقی صاحب بھی، اور جو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر جن کی نومینیشن کریں گے، اور پھر بلاول بھٹو صاحب پیپلز پارٹی، اور جو پاکستان بار کونسل کی نمائندگی ہوگی ابھی وہ مقرر ہونے ہیں، اب وہ فاروق نائک صاحب ہوتے ہیں یا فاروق نائک صاحب کسی کو مقرر کرتے ہیں تو یعنی کہ وہ بھی پیپلز پارٹی ہی ہوگی، تو یہ 4 پی ایم ایل این اور 2 پیپلز پارٹی کے یہ شاید اکیلے وہاں پہ رہ جائیں، اور ان کے اندر بھی اس وقت جو ہے کہ وہ تناؤ کی کیفیت ہے، جس میں یہ ایک محاورہ ہوتا ہے نا کہ وہ جوتوں میں دال بٹنا جو ہے کہ وہ جب آپ عہدے بانٹ رہے ہوتے ہیں، جب آپ منصب بانٹ رہے ہوتے ہیں، جب آپ ججز بانٹ رہے ہوتے ہیں، یہ تمہارا جج یہ میرا جج، جب ججوں کی تقرری ہونی ہو تو یہ میرا جج اور یہ آپ کا جج جو ہے کہ لگانا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، تو اس میں پھر بہت سے مسائل ہوتے ہیں، یہ بھی معاملہ ہے۔ اور پھر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں نمائندگی کا معاملہ ہے، پنجاب کے اندر سیاسی اور انتظامی عہدوں کے اوپر جو ہے بندر بانٹ، اور وہاں بھی جوتوں میں دال صحیح جو ہے ایک طریقے سے نہیں بٹ رہی شاید، اور معاملات وہاں بھی کھٹائی میں پڑے ہوئے ہیں۔
تو یہ سارے معاملات جو ہیں کہ یہ بھی جڑے ہوئے ہیں. پھر ان کو اپنی اپنی اب سیاست بھی کرنی ہے کہ کب تک جو ہے کہ یہ ایک کی تھیلی میں بیٹھے رہیں گے اور عوام کے پاس بھی جانا پڑے گا. دوسرا معاملہ جو ہے کہ یہ حکومت کو اس وقت یقین ہو چکا ہے ان اتحادی دونوں جماعتوں کو، پیپلز پارٹی کے ان کو، کہ نومبر جو ہے کہ یہ ان کے لیے بڑا خطرناک مہینہ ہوگا. اس لیے ابھی انہوں نے اپنے ارکان پارلیمنٹ سے خط لکھوایا. یہ خط جو ہے کہ وزیر اعظم صاحب تک پہنچ چکا، لیکن ابھی یہ ہے کہ اسلام آباد سے واشنگٹن کی طرف روانہ نہیں ہوا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ کب واشنگٹن یہ خط روانہ ہوگا، احتجاجی مراسلے کی صورت کے اندر، یا کوئی سافٹ میسج کی صورت کے اندر، یا کوئی شکایت کی صورت کے اندر، یا جس لب و لہجے کے اندر یہ خط لکھا گیا اسی لب و لہجے کا اظہار جو ہے کہ یہ واشنگٹن کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا. یہ بڑا اہم معاملہ ہے. دوسرا جو ہے کہ دیکھنا ہوگا کہ وہ پرائم منسٹر اس وقت پاکستان کے جو کہتے ہیں جی کہ بیکرز آر ناٹ چوزرز، کہ بھکاری کبھی جو ہے کہ وہ چوزرز نہیں ہو سکتے. یہ ان کا اپنا، جب عمران خان نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا، یا انہوں نے جو ہے کہ اس سے سارے سائفر کا معاملہ جب اچھالا گیا تھا، پھر وزیر دفاع ہمارے وہ خواجہ آصف صاحب ہیں کہ جو کہتے ہیں جی کہ ہماری معیشت وینٹیلیٹر کے اوپر ہے، اور جو وینٹیلیٹر پہ ہوں وہ اس قسم کی بات نہیں کر سکتے. تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا اسلام آباد کے اندر امریکی سفیر کو دفتر خارجہ میں بلایا جاتا ہے، اس کو ڈیمارشے کیا جاتا ہے، یا واشنگٹن کے اندر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جا کر جو ہے کہ ہمارے ایمبیسڈر صاحب جو ہے کہ یہ احتجاجی مراسلہ، یہ پیغام وہاں تک پہنچاتے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو، یا نہیں، کہ تاکہ ان کی پریزیڈنسی کو، ان کے کانگریس کو، اور ان کے جو ہے کہ لوگوں کو متعلقہ جو ہے کہ پیغامات پہنچائے جا سکیں، ہمارا میسج دیا جا سکے. بڑا اہم معاملہ ہے. لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، اب ان کو معلوم ہے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں، ان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. تو اس لیے یہ اپنا ایک پولیٹیکل نیریٹو بنانے کے لیے تو یہ کیا ہے، لیکن پریکٹیکلی شاید یہ ایسا نہیں کر سکیں گے. ان کو معلوم ہے کہ عوامی دباؤ کتنا زیادہ ہے اس وقت، اور عوام جو ہے کہ اس وقت ریاست کے اداروں کے ساتھ ان کا جو ایک خلوص، اخلاص اور محبت کا رشتہ تھا، اس کے اندر کتنی بڑی بڑی دراڑیں آ چکی ہیں. اور ان اداروں کو بھی یہ احساس ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر بھی جب بیٹھتے ہیں، یا گھروں کے باہر اپنے علاقوں میں جب جاتے ہیں، تو وہاں بھی ان کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی دوریاں پیدا ہو چکی ہیں. یہ جو پبلک پریشر تھا جو 8 فروری سے عملی طور کے اوپر نظر آیا، اس سے لے کے اب تک، اس نے جو ہے کہ تمام لوگوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، اور لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں، ادارے سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمیں کن سمت کی طرف جانا ہے. اور جو ابھی قاضی فائزہ صاحب کے ساتھ جو کچھ پاکستان میں تو ہوا سو ہوا، جب وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے ان کو ڈونٹ پیش کیے گئے، لیکن اب بیرون ملک جو ان کو ڈونٹ پہ ڈونٹ پیش کیے جا رہے ہیں، یہ بڑا واضح پیغام ہے. اور یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں، دنیا بھر کے اندر جو ہے کہ یہ ان کے لیے پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے. ایسے حالات میں اب یہ حکومت کو فیل ہو رہا ہے کہ ججز کی میں نے بات کی کہ تمام ججز جو ہے کہ ایک پیج کے اوپر ہیں، یونٹی اس کے اندر دکھائی دے رہی ہے. اور چیف جسٹس پاکستان پے در پے ڈیلی کوئی نہ کوئی ایک ایسا انتظامی فیصلہ کر رہے ہیں جس کے اندر یہ بڑا واضح پیغام ہے کہ یونٹی پیدا کی جا رہی ہے سپریم کورٹ میں. وہ جو دراڑیں ہوتی تھیں، وہ جو تقسیم ہوتی تھی، جس کا فائدہ اسٹیبلشمنٹ، انٹیلیجنس ایجنسی، ایگزیکٹو اٹھاتی ہوتی تھی، ان دراڑوں سے فائدہ اٹھا کے ان موروں کو پکڑا جاتا تھا، ان کی تھپکی دی جاتی تھی. ان کو جو ہے کہ اب جو ہے کہ ان کو احساس ہوا ہے کہ نہیں، ہم تو استعمال ہو چکے، ہمیں استعمال کرنے والے تو ملک کے اندر 3 گھنٹے بھی نہیں رہ سکے، اور جن کی وجہ سے استعمال کیا جا رہا تھا وہ تو ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی صبح جو ہے یہاں سے بھاگ گئے، اور دوسرے صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد رات کی تاریکی میں یہاں سے بھاگ گئے، اور ہمیں جو ہے بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا. اور اب ہم مزید کسی کے لیے اگر کوئی اعلی کار بنیں گے تو ہمیں سپریم جوڈیشل کونسل کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، اور عوام کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. تو اس لیے جو ہے کہ انہوں نے بھی شاید یہ کہا ہے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایسی صورتحال کے اندر جو 5 طاقتور ترین، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل باجوہ صاحب بھی یورپ کے دورے پر گئے تھے، اور وہاں پہ لوگوں کو کہنے لگے میں وہ آرمی چیف نہیں ہوں جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. اس عہدے سے، اس منصب سے، اس طاقت سے، جس طاقت کو غلط استعمال کیا جاتا ہے، اس سے جو ہے انکار کر دیا گیا. نواز شریف صاحب چلے گئے، قاضی فائزہ صاحب چلے گئے، زرداری صاحب دبئی پہنچے ہیں، اور دبئی پہنچتے ہی جو ہے کہ وہاں سے ایوان صدر سے باضابطہ خبر جاری کی گئی. عموماً ایسی خبروں کو روکا جاتا ہے. مجھے کوئی 25-27 سال اسلام آباد میں ہو گئے مینیجریل پوسٹ کے اوپر بھی کام کرتے ہوئے. عموماً حکومتی حلقے ایسی خبروں کہتے نہیں فی الحال مت چھڑیں اس کو، لیکن زرداری صاحب دبئی پہنچتے ہیں، اور ساتھ ہی ایوان صدر سے باضابطہ پریس اسٹیٹمنٹ جاری کیا جاتا ہے کہ زرداری صاحب دبئی پہنچے نجی دورے پر، جہاز سے اترتے ہوئے سیڑھیوں پہ جو ہے کہ ان کے پاؤں میں جو ہے کہ وہ فریکچر ہو گیا. پھر انہیں ہاسپٹل لے کے جایا گیا، وہاں پہ ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی، اور ان کا جو ہے کہ اس فریکچر کو جو ہے پلاسٹر کیا گیا ہے، اور ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ 4 ہفتے آپ مکمل بیڈ ریسٹ کیجیے.
ادب، وہ بھی معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ حمزہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی بیرون ملک روانہ ہو چکے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ جو ہے کہ اسی نومبر کے پہلے ہفتے میں ان کا بھی پلان ہے بیرون ملک جانے کا، اور وہ یورپ اور لندن میں جو ہے کہ وہ اپنے والد کے ہمراہ قیام کریں گی اور کچھ سیر و تفریح کریں گی۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے انتظار کیا جا رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی تشکیل ہوتی ہے، اجلاس ہوتا ہے، اس کے اندر اگر ججز کی یونٹی ثابت ہو جاتی ہے اور پی ٹی آئی ان کے ساتھ 2 ممبرز مل کے اپنی مرضی کے بینچز اور فیصلے اور ججز کی ایلیویشن کر لیتے ہیں ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں، جو ایک قاضی فائز صاحب کی نشست خالی ہوئی ہے، تو پھر اس کے بعد پورا کا پورا پلان بقول شیر افضل مروت بڑھ گیا، اور اس کے بعد پھر شاید لوگ نومبر میں بھی واپس نہ آئیں۔ یہ ایک معاملہ بڑا اہم ہے۔ پھر سپریم جوڈیشل کونسل کا معاملہ بڑا اہم ہے۔ جسٹس منظور علی شاہ واپس جو ہے کہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، اب وہ سپریم کورٹ آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب مل کر یہ ججز جو ہیں کہ اپنے اسی آئینی ترمیم کے حوالے سے معاملات کو جب آگے بڑھائیں گے تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت ساری پرتیں بھی کھلیں گی، بہت ساری لوگوں کی آنکھیں بھی کھلیں گی، دل اور دماغ بھی شاید کھل جائیں گے، اور پھر معاملات کو شاید اس طرف جانا شروع ہو جائیں جس کی توقع کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ 3-4 میٹنگز جن کا میں نے بتایا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ جو وائبز یا یہ جو میسیجز آ رہے ہیں حکومت کی طرف سے بھی اور سپریم کورٹ کی طرف سے بھی کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے کہ یونٹی ججز کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے، اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر یقین جانیے پاکستان آئین اور قانون کی بالادستی کے حوالے سے بہت جلد پیش رفت کرے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔